بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی میر سید علی ہمدانی کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی، انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ تو آج ہم کشمیر میں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کشمیر میں ان کا ورود اور انہوں نے اسلام کے اشاعت کے لیے کیا کام کیے۔ مورخین سے یہ بات بھی ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہوئی ہے کہ کشمیر میں دین اسلام کا ورود جو ہے سب سے پہلے کب ہوا۔ محمد بن قاسم نے 8ویں صدی عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور ان کا ارادہ کشمیر میں داخل ہونے کا بھی تھا، لیکن جغرافیائی اور وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کر ایسا نہ کر سکے۔ لیکن جہاں جہاں انہوں نے فتح حاصل کی وہاں کے تمدن میں بدلاؤ آیا اور اسلامی رنگت پھیل گئی۔ ابو علی ہجویری نے بھی 5ویں صدی ہجری میں دین اسلام کا پرچار کیا اور آخری عمر میں لاہور میں مقیم رہ کر لوگوں کو دین اسلام سے مشرف کرواتے رہے۔ اس زمانے میں لاہور اور کشمیر کے تعلقات خوشگوار تھے اور لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، یعنی یہ وہی زمانہ تھا جب محمود غزنوی نے ہندوستان کے نواحی علاقوں تک فتح حاصل کی تھی اور اسلامی تمدن پھیل رہا تھا۔ کشمیر میں باقاعدہ طور پر دین اسلام کو پھیلانے کے غرض سے سب سے پہلے سید شرف الدین داخل ہوئے، جو اپنی کمال ریاضت کی وجہ سے بلبل شاہ جو ہے بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس زمانے میں کشمیر میں رینجن شاہ کی حکومت تھی۔ رینجن کے دور میں کشمیر کے عام لوگ مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے تھے اور ہر ایک طبقہ جداگانہ مذہبی طریقہ کار اپنائے ہوئے تھے۔ ہندو ہونے کے باوجود بھی لوگ عقائد و عبادات میں کافی مختلف تھے اور رینجن شاہ سیاسی معاملات کو سدھارنے کے لیے مختلف مذاہب کے مختلف عقائد سے پریشان تھا۔ خود وہ کس مذہب پر تھے اس سے بھی وہ مطمئن نہ تھے۔ بالآخر اس نے ارادہ کیا کہ اگلے دن صبح سب سے پہلے وہ جس شخص کو دیکھیں گے اسی کا دین اختیار کریں گے۔ اللہ کی حکمت تھی کہ جب رینجن اگلے روز صبح نیند سے اٹھے تو بلبل شاہ اور رحمۃ اللہ علیہ پتھر کی مسلح پر نماز پڑھ رہے تھے۔ رینجن کی نظر انہی پر پڑی اور ان سے ہی ان کے دین کے بارے میں استفسار کیا۔ اسلام کے بارے میں جاننے کے بعد ایک بڑی جماعت کے ساتھ مشرف اسلام ہوئے۔ رینجن کا نام صدر الدین رکھا گیا اور سلسلہ سہروردی کے گرویدہ ہوئے۔ چونکہ بلبل شاہ نعمت اللہ ولی کے مرید تھے اور نعمت اللہ ولی سے ہی سلسلہ سہروردی کی تعلیم حاصل کی تھی، پھر یہی سلسلہ سب سے پہلے کشمیر میں رائج ہوا۔ بلبل شاہ کے وفات کے بعد کشمیر میں ہندو حکومت پھر سے رائج ہوئی۔ حیات عامر حسینی یوں لکھتے ہیں: After his death, Hindu rule was restored to Kashmir for a short period, which came to an end by the hands of Shamir under the title of Sultan Shamsuddin and firmly established the Muslim rule in Kashmir. Bulbul Shah established Khanqah on the bank of river Jhelum. It is called Bulbul Langar. It is about 200 years below Ali Kadal, the fifth bridge in Mohalla Bulbul Langar, Srinagar. He died there in 727 AD but was succeeded by no outstanding خلیفہ۔ اس کے بعد شہمیر نے کشمیر کی باغ ڈور سنبھالی اور جنگ و جدل کرنے کے بعد کشمیریوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ پھر کشمیر میں اسلام عام ہوا۔ سلسلہ سہروردی کو کشمیر میں آگے لے جانے والوں میں سلطان زین العابدین کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں مدارس کا قیام وجود میں لایا اور مساجد تعمیر کروائیں۔ اس کے علاوہ سید محمد اصفہانی نے بھی
اسی دور میں اس سلسلے کو باقاعدہ طور ترویج و اشاعت کی۔ آپ سید جلال الدین بخاری کے خلیفہ تھے۔ اس کے علاوہ سید جمال الدین نے بھی اس سلسلے کو آگے بڑھایا، لیکن سید جمال الدین فقط 6 ماہ تک کشمیر میں مقیم رہے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں جن بزرگوں نے سلسلے سہروردیہ کو زندہ و جاویدان کر دیا وہ خلیفہ تھے اور حضرت مخدوم حمزہ سلطان العارفین کے نام سے مشہور ہیں۔ اگرچہ سلسلہ سہروردیہ کشمیر میں رائج ہوا اور کافی حد تک پھیلا، لیکن جو سلسلہ ایک درخت کے مانند بالغ اور پھلدار بنا، پھر جس کی جڑیں مضبوط ہوئیں، وہ سلسلہ کبرویہ تھا، کیونکہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی تصوف میں کبروی سلسلہ کے پیشوا تھے۔ اس سلسلے کے موجد اگر شیخ ابوالجناب نجم الدین کبرا ہیں، لیکن ان کے خلیفوں نے اس سلسلے کی اس قدر آبیاری کی کہ آج بھی اسی سلسلے کے مجموعی وظائف یعنی اوراد فتحیہ کشمیر کی مساجد میں پڑھی جاتی ہے اور پورے اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ میر سید علی ہمدانی کو کشمیر میں علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور بانی مسلمانی رحمۃ اللہ علیہ کے القابوں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو پھیلانے اور عام کرنے میں بے حد کوششیں کی۔ میر سید علی ہمدانی کشمیر میں صرف اور صرف خدا کے دین کے پرچار کے لیے آئے تھے اور اللہ کے دین کی تعلیم عوام الناس تک پہنچانا ان کا بنیادی مقصد تھا۔ کچھ تذکروں میں ایسا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید سیاسی دباؤ میں آ کر کشمیر روانہ ہوئے۔ بعض تذکروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مرشد بزرگوار محمود مزدکانی کے اشارے سے کشمیر تشریف آور ہوئے، کیونکہ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علاقوں کی سیر و تفریح بھی کی، اپنے مرشد بزرگوار کے اشارے پر ہی کی تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سید ابو علی ہجویری بھی اپنے زمانے میں اپنے رہبر اعلیٰ حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر ہی لاہور چلے آئے تھے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام دست لیا تھا۔ حیات عامر حسینی اس حوالے سے یوں رقم دراز ہے۔ After his extensive travels to come back to Hamadan, but was forced to leave Hamadan because of atrocities of Taimur, which he was doing with Sayyids. But Rafiqi quotes the view of Jafar Badakhshi that Hamadani left Hamadan on the advice of guide Sheikh Muhammad Muzdakani to preach the truth to the people. پروفیسر شمس الدین مرحوم نے بھی اپنی تصنیف شاہ ہمدان حیات اور کارنامے میں اس پر لمبی بحث کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ امیر تیمور صوفیوں اور بزرگوں کا عقیدت مند تھا اور ان کو نقصان یا آزار نہیں پہنچاتا تھا، لہذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ سیدوں کو ستاتے تھے اور میر سید علی ہمدانی ان کے ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کے بارے میں اب یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ 3 مرتبہ کشمیر تشریف آور ہوئے، لیکن پہلی 2 دفعہ کے بارے میں تذکروں میں ہلکی سی اشتباہ ہے۔ میر سید علی ہمدانی پہلی بار 773 ہجری میں تشریف آور ہوئے اور اس زمانے میں کشمیر میں سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں میر سید علی نے یہاں 40 دن قیام کیا اور بعد میں مناسک حج انجام دینے کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ دوسری مرتبہ آپ سلطان قطب الدین کے زمانے میں کشمیر تشریف آور ہوئے اور سلطان قطب الدین نے آپ کا خود استقبال کیا۔ اس کے بعد آپ نے علاؤدین پورہ میں قیام کیا اور 5 وقت کی نماز سلطان قطب الدین سمیت ادا کیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ 781 ہجری کا تھا۔
تیسری مرتبہ آپ 785 ہجری میں یہاں تشریف آور ہوئے اور یہاں 1 سال تک قیام کیا۔ 1 سال تک قیام کرنے کے بعد واپس حج کو لوٹنے کی کوشش کی، لیکن پخلی میں ہی آپ نے دارالبقا کا سفر شروع کیا، یعنی آپ فوت ہوئے۔ میر سید علی ہمدانی ایک عارف، صوفی، عالم اور فاضل تھے۔ انہوں نے نہ فقط کشمیر میں اسلام پھیلایا اور سلسلہ کبرویہ رائج کیا، بلکہ انہوں نے یہاں کی زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی لائی اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور جدت پیدا کی۔ اپنے علاقوں میں رائج فنون بھی میر سید علی ہمدانی کے ساتھ وارد کشمیر ہوئے۔ میر سید علی ہمدانی نے اپنی آمد سے قبل کشمیر میں سید حسین سمنانی کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ یہاں کے حالات کا بغور معائنہ کر کے میر سید علی ہمدانی کو مطلع کریں۔ میر سید علی ہمدانی اس وقت خود غوری میں مقیم تھے۔ سلطان شہاب الدین اس زمانے میں کشمیر میں حکومت چلاتا تھا۔ سلطان شہاب الدین، انہوں نے سید حسین سمنانی اور ان کے ساتھیوں کا خوش اسلوبی سے استقبال کیا۔ سید حسین سمنانی اور سید حیدر جب کشمیر پہنچے تو انہوں نے کولگام میں سکونت اختیار کی۔ سلطان نے ان کی رہائش اور سکونت کے لیے ایک گاؤں ان کو عطا کیا اور یہاں وہ ریاضت کے علاوہ اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تاریخ سید علی، جس کا ترجمہ ڈاکٹر زبیدہ جان نے کیا ہے، میں یوں لکھا گیا ہے: امیر کبیر میر سید علی ہمدانی blessed the land of Kashmir with his footsteps in response to the letter sent to him by Sayyid Tajuddin and Sayyid Hussain Samanani. Through his polishing sermons, he cleared the rest of the darkness of the infidelity and duality. Thus, he raised the value and dignity of residents and clients of this land to the heights of glory. The propagation of Islam in this land left no trace of duality and infidelity here. Hence, with his blessed footsteps, it turned into a match of paradise. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے منظوم الفاظ میں سید علی ہمدانی کے کارناموں پر جاوید نامہ میں یوں روشنی ڈالتے ہیں: سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم، یعنی سادات کا سید، عجم کا سالار، جس کے ہاتھ امت کے تقدیر کے معمار ہیں۔ تا غزالی درس اللہ ہو گرفت، ذکر و فکر از دو زمانے او گرفت۔ سید ان کشور مینو نذیر، میر و درویش و سلاطین را مشیر۔ میر و درویش و سلاطین را مشیر، خطرہ انشاہ دریا آستین، داد علم و سنت و تہذیب و دین، یعنی اس نے علم بھی دے دیا، سنت و حرفت بھی دے دی، تہذیب بھی بدل ڈالی اور دین بھی دے دیا ہے یہاں کے لوگوں کو، یعنی پورا نقشہ ہی انہوں نے یہاں بدل دیا۔ آفرید ان مرد ایران صغیر، اس مرد نے ایک چھوٹا ایران بنا دیا، با ہونا رہائے غریب و دل پذیر۔ یہ ان کے جو عجیب و غریب ہنرمندی ان کے ساتھ میں تھی اور دل کو پسند آتی تھی۔ یک نگاہ او شاید صد گرہ، ان کی ایک نظر سینکڑوں گرہیں کھولتی ہے۔ خیز و تیرش را بدل راہی بدے، اٹھ اور ان کے روش کو، تیرش کو ایک نئی راہ دے دے اور اس مشن کو آگے لے چلا۔ باضابطہ طور پر جب میر سید علی ہمدانی کشمیر میں وارد ہوئے تو ان کے ساتھ کم و بیش 700 سادات تھے۔ ان تمام سید ساداتوں کو میر سید علی ہمدانی نے کشمیر کے گوشے گوشے میں روانہ کیا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ کے دین کی تعلیم
لوگوں کو دی اور مساجد، مدارس اور خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں مختلف ہنر و فنون سے لوگوں کو آشنا کروایا، چونکہ یہ تمام سادات خراسان اور اس کے نواحی علاقوں کے رہنے والے تھے، جو تمدن کے طور پر ہنر اور فنون میں نصف جہاں باور کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کشمیر ایران صغیر بن گیا۔ ڈاکٹر زبیدہ جان صاحبہ تاریخ سے دلی کے مقدمے میں یوں رقم تراز ہیں: The missionaries who came to Kashmir furthermore comprised the people from various walks of life. They were not simply and necessarily religious scholars only. They included craftsmen, artists, calligraphers, bookbinders, and men of sciences as well. They arrived in Kashmir and repaired various towns, villages, and settlements as per their own choice or exigency of time and requirement to guide people on the path of righteousness. میر صدی علی حمدانی نے خود علاؤدین پورہ میں قیام کیا، دریائے جہلم کے کنارے ایک مسجد تعمیر کی اور وہیں نماز پنجگانہ ادا کیا کرتے تھے۔ سلطان قطب الدین جو اس وقت حکومت کر رہا تھا بھی میر سید علی کے عقیدت مندوں میں شامل ہوا اور دین اسلام کی تعلیم میر سید علی حمدانی سے حاصل کی۔ انہی کے ساتھ پنجگانہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب میر سید علی حمدانی نے سلطان قطب الدین سے ذاتی زندگی کے بارے میں استفسار کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا اور دونوں ان کے نکاح میں تھیں، جو شرعاً غلط ہیں۔ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر دونوں کو طلاق دیا گیا، پھر نئے سرے سے چھوڑی ہوئی ایک لڑکی سے نکاح کیا گیا۔ میر سید علی حمدانی نے بعد میں سلطان قطب الدین کو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ٹوپی بطور انعام دی، جو سلطان عزت و احترام کے ساتھ اپنے تاج کے اندر رکھتا تھا، اور اپنے مرنے کے بعد اپنے اولادوں کو تحفتاً عطا کی۔ بالآخر فتح شاہ، جو ان کے افراد میں سے تھے، نے اس ٹوپی کو اس امید کے ساتھ کہ اپنے کفن میں قبر میں پہنچوا دی تاکہ اللہ اسے مغفرت کرے۔ سلطان قطب الدین پورے اخلاص کے ساتھ حضرت امیر کے خادموں کی خدمت کرتے تھے۔ سلطان نے خود امیر کبیر کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہی سے تعلیم و تربیت حاصل کی اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل کی۔ میر سید علی حمدانی نے چند سال کشمیر میں گزار کر ایک تو کشمیر کی سیر و سیاحت کی، ساتھ ہی اشاعت دین اسلام میں پورا زور صرف کیا اور روایتی بدعتوں کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ اہل کشمیر کو دین اسلام کے دائرے میں لانے کی بھرپور کوشش کی۔ میر سید علی حمدانی نے خود قطب الدین پورہ میں دارالقرآن نامی ایک علمی مرکز کی بنیاد ڈالی، جس میں دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم و فنون کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ میر سید علی حمدانی کو سب سے زیادہ شہرت اس وقت ہوئی جب ایک غیر اسلامی سادھو کے ساتھ روحانی مقابلہ سر عام ہوا۔ میر سید علی حمدانی نے وارد کشمیر ہوتے ہی سنا تھا کہ یہاں ایک سادھو ہے جو بنا ہوا گوشت، شراب اور روٹی شرک کے ساتھ راہبوں کی ایک جماعت کے ساتھ کھاتا رہتا ہے، لوگوں کو اپنے کمالات سے اپنے اور راغب کرتا ہے اور کھانے کی ساری چیزیں ان سے حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص غفلت شعاری سے کوتاہی کرتا ہے تو انہیں کھانے کی چیزیں نہیں دیتا، وہ شخص غائب ہو جاتا ہے۔ میر سید علی حمدانی یہ باتیں سن کر علاؤدین پورہ کے اس غار کے پاس پہنچے جہاں وہ سادھو مقیم تھا۔ وہاں پہنچتے ہی سادھو کو محسوس ہوا کہ اس کی
شہرت زوال پذیر ہونے کو ہے۔ میر سید علی ہمدانی سے گفت و شنید کرتے ہوئے کہنے لگا، من سیر ملکوت دارم، سیرتی کے درمیان این مردم نهادم، از حکم غیب کردم و باطن من چنان صاف است که مرده را زنده توانم کرد و زنده را مرده خواهم نمود. کیستی که در باطن من مساوات خواهد کرد؟ میرے پاس ملکوتی کمالات ہیں جو رات